کیسے ہیں دوستو؟ قاضی ایاس اپنی ذہانت اور زیرکی میں ضرب المثل ہیں۔ ان کی ذہانت کے بہت سے واقعات مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر ان سے کہا کہ میں نے فلاں کے پاس اپنا کچھ مال امانت رکھوایا تھا، اب مانگتا ہوں تو وہ مکر جاتا ہے۔ قاضی ایاس رحمۃ اللہ علیہ نے مدعا علیہ کو بلوا کر پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ مدعی نے میرے پاس کوئی امانت نہیں رکھوائی۔ اب قاضی صاحب نے مدعی سے کہا، تم نے مال اسے کس جگہ پر سپرد کیا تھا؟ مدعی نے کہا، جنگل میں ایک جگہ۔ قاضی صاحب نے پوچھا، اس جگہ کی کوئی علامت ہے؟ مدعی نے کہا، جی ہاں، ایک درخت ہے، اس کے نیچے میں نے یہ امانت سپرد کی تھی۔ تو قاضی صاحب نے کہا، اچھا تو تم اس درخت کے نیچے جا کر دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تم نے وہاں امانت رکھوانے کے بجائے مال دفن کیا ہو اور بھول گئے ہو۔ مدعی چلا گیا اور قاضی صاحب نے مدعا علیہ سے کہا کہ اس کے آنے تک تم بیٹھے رہو۔ اس کے بعد قاضی صاحب دوسرے مقدمات کے فیصلوں میں مصروف ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اچانک اسی مدعا علیہ سے پوچھا، کیا خیال ہے وہ شخص اس درخت کے پاس پہنچ گیا ہوگا؟ مدعا علیہ نے بے ساختہ کہا کہ نہیں، ابھی نہیں۔ بس قاضی صاحب نے وہیں چور پکڑ لیا۔ ظاہر ہے کہ اس شخص کا درخت کو پہچاننا اور اس کے فاصلے کا اندازہ کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ اس نے واقعتاً اس درخت کے نیچے مدعی سے کوئی معاملہ کیا تھا۔ اس کی خیانت کا راز فاش ہو گیا اور پھر اسے خود جرم کا اعتراف کرتے ہی بن پڑی۔ اسی طرح ایک اور شخص نے قاضی ایاس سے آ کر یہی شکایت کی کہ فلاں شخص میری امانت دبا کر بیٹھ گیا ہے۔ قاضی صاحب نے اس سے کہا کہ اب تم چلے جاؤ اور مدعا علیہ پر یہ ظاہر نہ ہونے دو کہ تم نے میرے پاس اس کی شکایت کی ہے، پھر 2 روز بعد میرے پاس آنا۔ وہ شخص چلا گیا تو قاضی ایاس نے اس شخص کو بلا کر اس سے کہا جس کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی کہ میرے پاس بہت سامان آ گیا ہے، اگر تمہارا گھر محفوظ ہو تو وہ تمہارے ہاں رکھوا دیا جائے۔ اس نے کہا، جی ہاں، میرا گھر بالکل محفوظ ہے۔ تو قاضی صاحب نے اس سے کہا، اچھا تو تم اس کے لیے جگہ وغیرہ بنا کر رکھو۔ وہ شخص خوشی خوشی چلا گیا۔ اس کے بعد مدعی حاضر ہوا تو قاضی صاحب نے اس سے کہا کہ اب جا کر اپنے دوست سے اپنا مال طلب کرو، اگر دے دے تو ٹھیک ہے، اور اگر انکار کرے تو اس سے کہہ دو کہ میرا مال واپس کر دو، ورنہ میں قاضی کو خبر کرتا ہوں۔ مدعی یہ سن کر مدعا علیہ کے پاس پہنچا اور اس سے انہی الفاظ میں تقاضا کیا تو اس نے مال حوالے کر دیا۔ اس کے بعد وہ مدعا علیہ قاضی صاحب کے پاس آیا وہ سامان لینے کے لیے جو قاضی صاحب نے اسے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس رکھواؤں گا، تو قاضی صاحب نے اسے سخت سست کہہ کر رخصت کر دیا۔ انہی قاضی ایاس کے بارے میں ابراہیم بن مرزوق بصری بیان کرتے ہیں کہ ایاس بن معاویہ کے قاضی بننے سے پہلے ہم ایک دن ان کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور سامنے کی ایک اونچی سی دکان پر بیٹھ گیا اور راہ گیروں کو تکنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک راہ گیر کے پیچھے لپکا اور سامنے سے اس کا چہرہ دیکھ کر واپس آ گیا، پھر وہیں بیٹھ گیا جہاں پہلے بیٹھا تھا۔ قاضی ایاس بن معاویہ نے اسے دیکھ کر کہا، بتاؤ یہ شخص کیا چاہتا ہے؟ لوگوں نے کہا، آپ ہی بتائیے۔ فرمایا، یہ شخص بچوں کو پڑھاتا ہے، اس کا کوئی کانا غلام گم ہو گیا ہے، اس کی تلاش میں ہے۔ تو اس پر ہم میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے جا کر اس شخص سے پوچھا کہ آپ کس چیز کی تلاش میں ہیں؟ اس نے کہا، میرا ایک غلام گم ہو گیا ہے، اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس سے پوچھا، وہ غلام کیسا تھا؟ اس پر اس نے غلام کے بہت سارے اوصاف بیان کیے اور آخر میں کہا کہ اس کی ایک آنکھ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے پوچھا، آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ کہنے لگے، بچوں کو پڑھاتا ہوں۔
فرماتے ہیں کہ ہم نے حیران ہو کر ایاس رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ سب باتیں آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ ایاس بن معاویہ نے فرمایا میں نے اس شخص کو یہاں آتے ہوئے دیکھا تھا، یہ اپنے بیٹھنے کے لیے کوئی موزوں جگہ تلاش کر رہا تھا اور آخر میں اس نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو اس علاقے میں سب سے اونچی جگہ تھی۔ میں نے اس کا سراپا دیکھا تو مجھے وہ کوئی شاہی خاندان کا فرد معلوم نہیں ہوا۔ اس پر میں نے سوچا اور ایسا کون ہو سکتا ہے جو بادشاہوں کی طرح بیٹھنا پسند کرتا ہو؟ سوچنے پر خیال آیا کہ یہ مزاج صرف بچوں کے معلموں کا ہوتا ہے۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ یہ شخص معلم ہے۔ میں نے پوچھا اور غلام کے قصے کا آپ نے کیسے پتہ لگایا؟ ایاس نے جواب دیا اسی دوران اس شخص نے ایک معمولی حیثیت کے ایسے راہگیر کا چہرہ جا کر دیکھا تھا جس کی ایک آنکھ غائب تھی۔ اس سے میں سمجھا کہ وہ اپنے غلام کو تلاش کر رہا ہے اور غلام بھی کانا ہے۔